ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. ہماری غلطیاں کچھ تو وہ ہیں جو خواہش نفسانی سے تعلق رکھتی ہیں. خواہش نفسانی سے تو ساری غلطیاں ہی تعلق رکھتی ہیں، لیکن خاص طور سے شہوانی غلطیاں، یعنی شہوت نفسانی جس کو کہتے ہیں، جنسی غلطیاں کہہ لیں آج کل کی زبان میں، تو یہ تو ایک مستقل باب ہے. اور یہ غلطیاں ایسی ہیں جو عام طور پر ہو جاتی ہیں اور کرنے والا ہمیشہ برا سمجھتا ہے اس کو. خدا نہ خواستہ، اللہ بچائے، سب کو بچائے، ہم سب کو بچائے، کسی سے بڑا گناہ ہو جائے، زنا جیسا گناہ ہو جائے، تو یقیناً وہ تو ہمیں یقین ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی سے ہوتا ہوگا تو وہ تو بہت ہی زیادہ برا سمجھتا ہوگا. لیکن اس سے چھوٹے درجے کے جو گناہ ہوتے ہیں لوگوں سے، ان کو بھی لوگ بہت برا سمجھتے ہیں، اگرچہ کرتے ہیں مگر برا سمجھتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے یقین کے ساتھ. اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس بڑے درجے کے گناہ یا اسی جیسے گناہ کر کے بھی احساس نہ کرتے ہوں اپنے گناہ کا یا غلطی کا، تو ان کے بارے میں تو اللہ سے ڈرتے ڈرتے کہہ سکتے ہیں، اور اپنے لیے بچنے کی دعا اور اپنے بچوں اور تمام لوگوں کی حفاظت کی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے لوگ تو گویا ان کے دل ہی مسخ ہو گئے. یہ اس لیے کہا میں نے کہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو جب ہم کبھی حالات پر بات کرتے ہیں، یعنی لوگوں سے حالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا لوگ خود سے حالات پر بات کرتے ہیں، تو جو گناہ عام طور پر پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 2-3 چیزوں پہ تو میں بہت بولتا ہوں، میرے سننے والے سب جانتے ہیں، سود پر، شراب پر، اور سود کے علاوہ جو اور حرام کمائی کے راستے ہیں، ان 2-3 چیزوں پر تو بہت بات ہوتی ہے. لیکن تقریباً اسی طرح یہ والا گناہ بھی سننے میں آتا ہے کہ عام ہے، بدکاری کا گناہ. اور اس میں ہر علاقہ اس میں مبتلا ہے، اور اس کے الگ الگ اسباب ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کو یہ موضوع ایسا ہے کہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے، اور پوری بات کھل کر کہنا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن بات پہنچ رہی ہے تو پہنچنی چاہیے، جہاں ضرورت ہے وہاں پہنچنی چاہیے. کم سے کم جو مجمع مردوں کا اور عورتوں کا یہاں موجود ہے، خواتین بھی ہیں اوپر، اور جہاں تک پھر یہ بات پہنچے ان ذرائع کے ذریعے سے، ان ذرائع کے واسطے سے، وہاں تک جو لوگ بھی سنیں، ان سب سے یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں فوری طور پر توبہ کی ضرورت ہے. کسی سے بھی تعلق ہو. آج کل یعنی میں یہ دیکھتا ہوں، چونکہ کچھ لوگ اپنی اصلاحی کی فکر میں یا اپنے گناہ پر ندامت کی وجہ سے رابطہ بھی کرتے ہیں، اس لیے پتہ چلتا ہے، یا کچھ لوگ اپنے علاقے کے احوال پر بات کرتے ہیں اس لیے پتہ چلتا ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اچھے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، پاک دامن لڑکیاں مبتلا ہو جاتی ہیں، بالکل صحیح لڑکیاں ہیں، مگر وہ تعلقات ہو جاتے ہیں اور بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے. اور رشتہ داروں کے ساتھ یہ ایک مستقل موضوع ہے. گھروں میں آنے والے تعلق والے رشتہ دار، ان لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت ڈرتے ڈرتے، بہت دل سوزی کے ساتھ ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے. سبھی لوگ توبہ کر لیں اس گناہ سے، اس گناہ کو اپنے لیے موت سمجھ لیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اور اس کی نحوستیں اور اس کی وجہ سے آنے والی بے برکتی کے معاملات شمار نہیں کر سکتے آپ. بہت بری بات ہے، بہت برا حال ہے. اور اس کی وجہ سے کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھروں میں تعلقات خراب ہو رہے ہیں. بہت ہی سنگین صورتحال ہے. اور ظاہر ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان راستوں سے بھی بچنا پڑے گا جہاں سے ان گناہوں تک آدمی پہنچتا ہے. مثلا رشتہ داروں کے ساتھ اگر یہ معاملات ہیں اور بلا شبہ ہیں تو پردے کی طرف آنا پڑے گا. صحیح بات یہ ہے کہ دینداری کا تو بہترین تقاضا یہ ہے کہ ہم پورا شرعی پردہ اپنے گھروں میں کریں، مگر عمل کے پہلے مرحلے کے طور پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، وہاں تک پہنچ جائیں تو سبحان اللہ. ہم نے ایسے گھر دیکھے ہیں اسی ہندوستان میں، کچھ گھر دیکھے ہیں سارے میں گھوم کر جو پتہ چلا ہے، کچھ گھر ایسے ہیں جہاں شرعی پردہ ہوتا ہے. ایسا گھر ہم نے دیکھے ہیں کہ گھر کے اندر مثلا 2 یا 3 بھائی ہیں اور تینوں کی شادی ہو چکی ہے. اب ہر ایک کی بیوی دوسرے سے پردہ کرتی ہے، اپنے دیور یا اپنے جیٹھ سے. اب پردہ کیسے ہو پائے گا آسانی کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے؟ اچھا گھر بھی بہت بڑا ہو تو الگ بات ہے، لیکن ایک کمرہ ان کا، ایک ان کا، ایک ان کا، لوبی سب کی مشترک یا صحن سب کا مشترک.
تو ایسے گھروں میں جہاں پابندی کی کوشش کی جاتی ہے وہاں یہ دیکھا کہ وہ عورتیں بیچاری نوجوان ہی ہوتی ہیں، وہ سب نقاب پہن کر رہتی ہیں گھر میں. جب معلوم ہو کہ مرد نہیں ہے گھر میں تو وہ نقاب اتار دیں گی، اور جیسے ہی معلوم ہوگا کہ مرد گھر میں آ گئے ہیں تو اب وہ سارا کام نقاب ڈال کر کریں گی، حجاب ڈال کر، نقاب یعنی چہرہ ڈھانپ کر. تو کرنے والے سب کرتے ہیں. اور ہم نے اپنے حضرت کے گھر کے بارے میں سنا تھا، ان کے کسی متعلق سے، حضرت نے خود نے بتایا کبھی کہ ان کے گھر میں جو کام کرنے والی عورتیں ہیں ان کو کام کرنے کی اجرت تو دی ہی جاتی ہے، کچھ پیسے الگ سے بھی دیے جاتے ہیں کہ ہر وقت نقاب میں رہنا ہے. کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے پردے کا اتنا اہتمام ہے تاکہ اپنے گھر کے مردوں کی نظر نہ پڑے. تو ظاہر ہے کہ تقویٰ تو اسی طرح آتا ہے، لیکن جب تک یہ اس درجے پر عمل نہ ہو سکے تو میں یہ بات کہتا ہوں جو آسان ہے بالکل، کہ چہرے کے پردے کو اتنا ہم ضروری نہ بھی کہیں. گھروں کے اندر وہ رشتہ دار جن کا آنا جانا ہے، خالہ کے بیٹے، پھوپھی کے بیٹے، چچا کے بیٹے، اس طرح تو ٹھیک ہے، لیکن تنہائی کبھی نہ ہو اور بے تکلفی نہ ہو. یہ شرط، اس شرط کے ساتھ یعنی یہ کام کرنا پڑے گا ماں باپ کو. ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں یہ قانون بنا کر رکھے کہ وہ لڑکے آئیں گے ٹھیک ہے، سلام دعا ہوگی، مگر آپ ایک کمرے میں کبھی تنہا نہیں ہوں گے، اور آپ کی بے تکلف باتیں بھی نہیں ہوں گی، چونکہ آپ کا رشتہ بے تکلف باتیں کرنے کا ہے ہی نہیں. سلام دعا کرو، خیریت پوچھو اور جاؤ. کھانا کھلانا ہے رکھو اور جاؤ. ساتھ میں بیٹھ کر کھانا اور ساتھ میں بے تکلفی کی باتیں کرنا، اس کی تو کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ میں آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں عام طور پر چونکہ اس درجے کا پردہ تو نہیں ہے، کم سے کم یہ والی شرط نافذ کر دیں کہ گھر کی بچیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے بیٹے جو ہیں ان کا بے تکلفی کا ملنا جلنا نہ ہو. یہ لازم ہے، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے برائی سے بچنے کا. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان جنید بغدادی کے پیچھے بھی لگ سکتا ہے. ہم اور آپ یا ہمارے بچے جنید بغدادی یا حسین احمد مدنی نہیں ہیں، لیکن شیطان ایسی طاقت ہے کہ وہ ان کا پیچھا بھی کر سکتا ہے. کبھی حسن زن ہی میں رہے نہیں صاحب ہمارے بچے تو بڑے نیک ہیں. سبھی کے بچے نیک ہوتے ہیں، کسی بھی ماں باپ سے پوچھ کے دیکھ لو، سب کے بچے نیک ہیں، لیکن بچوں کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں. تو بچوں کے سلسلے میں خواہ بدگمان نہ ہو، مگر تربیت کے لیے ہمیشہ بدگمان رہیے تاکہ وہ ٹھیک رہے. ہر چیز پہ نظر رکھیں. میں عبرت کے لیے اگر سناؤں، کبھی کبھی آ جاتی ہے بات، میں نے اپنے گھر میں دیکھا، میں نے خود نہیں کیا ہے، میرے گھر والوں نے کیا کہ مثلا بچہ غسل خانے میں ہے اور مناسب جتنا وقت نہانے کا ہونا چاہیے اس سے زیادہ دیر لگ رہی تو ماں آواز دیتی ہے، ارے بھائی اتنی دیر سے کیا کر رہے ہو غسل خانے میں. میں نے کئی دفعہ دیکھا اس کو، میں نے کہا کیوں پیچھے پڑی ہو؟ کہنے لگے نہیں خامخواہ یہ غلط بات ہے، زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے غسل خانے میں. وہ اس طرح نگرانی کرتی ہے. تو جبکہ معلوم ہے بچوں کے بارے میں حسن ظن ہے اور ٹھیک ہے، مگر تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ بدگمان رہیں بچوں سے. بات یہ والی بات ہی لمبی ہو گئی، مگر کیا کریں، ہم اپنے ماحول کی جس بات کی طرف بھی جائیں وہ لمبی کرنے کے تو لائق ہے. مشکل ہے بہت، یعنی جس زخم کو کرے دے وہی گہرا نکلتا ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی مرہم پٹی کرنے میں تو دیر لگتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر اس درجے کے گناہ تک کوئی پہنچتا ہے اور اس معاملے میں بے حس ہے تو گویا وہ تو دل اس کا مسخ ہو گیا ہے. اسے اپنے دل کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے بہت محنت کرنی چاہیے اور جلدی کرنی چاہیے. لیکن اس سے چھوٹے درجے کے جو گناہ ہیں وہ ہو جاتے ہیں تو ان کے سلسلے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کرنے والے برا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. شہوانی عادتیں آج کل بہت سی پڑ جاتی ہیں، موبائلوں کی وجہ سے بھی پڑتی ہیں، یعنی ہو جاتے ہیں گناہ. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو میرے پاس 4 سال ہو گئے ہیں میسج کرتے ہوئے، میں بھی دعا کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں، تدبیریں بتا رہا ہوں، اور وہ بھی بیچارے چاہتے ہیں مگر گناہ سے پیچھا نہیں چھوٹ رہا، مگر وہ فکر نہیں چھوڑ رہے. میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ فکر نہیں چھوڑ رہے. ابھی بھی میرے اس میں واٹس ایپ میں تازہ میسج اس 2-3 دن کے اندر کا بھی مل جائے گا اس آدمی کا جو کئی سال سے میسج کرتا ہے، فلاں گناہ سے پیچھا نہیں چھوٹتا، کسی طرح چھڑوا دو، کسی طرح کوئی ترکیب بتا دو. اب تو وہ بیچارہ ترکیب ورکیب کو نہیں کہتا، وہ سمجھ گیا کہ اسے کچھ آتا ہے نہیں، وہ جو ہے بس یہ کہتا ہے کہ دعا کر دیجیے. تو دعا تو ہر مسلمان کر سکتا ہے، اس لیے وہ یہ میسج کرتا ہے کہ دعا کر دیجیے کہ گناہ چھوٹ جائے. بھائی اتنا ہی میسج آتا ہے. اس سے میرے سنانے کا مقصد ہے کہ جو آدمی غلطی میں بھی پڑتا ہے تو وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، اور اپنا پیچھا اس سے چھڑانا چاہتا ہے اور اپنی اصلاح چاہتا ہے. یہ ان گناہوں کا قصہ ہے جو خواہش نفسانی سے متعلق ہیں، شہوانی گناہ.